نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محبوب کے ساتھی ہیں یہ سب کے سب کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور پھر تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ سجدے اور رکوع کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، بہت سجدے رکوع کرتے ہیں اور سب اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کلمات طیبات میں خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ صحابہ وہ عظمت والی ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان قبول کیا، حضور کی زیارت کی یا حضور کی صحبت پائی۔ ایسے صحابی بھی ہیں جو نابینا تھے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکے، حضور کے قریب ہوئے، صحبت حضور کی نصیب ہوئی اور ایمان لائے، پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ ایسے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا ساتھی فرمایا ہے اور صحابی بنتا ہے۔ صحابہ ساری دیگر امت سے افضل ہوتے ہیں۔ امت کا کوئی اور فرد چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شہید ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ ادنا سے مراد کہ آپس میں صحابہ کے مراتب ہیں، جس طرح نبیوں کے مراتب ہیں، مختلف انبیاء کرام میں ہمارے آقا سب سے افضل ہیں، ایسے سب صحابہ میں کوئی افضل ہیں، کوئی اور افضل ہیں، کوئی اور افضل ہیں، اور باقی ساری امت سے سارے صحابہ افضل ہیں۔ اور ان صحابہ میں افضلیت کے لحاظ سے آقا علیہ السلام کے ارشاد عالی کے مطابق نبیوں کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں جس پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہو اور ابوبکر صدیق سے افضل ہو۔ گویا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صدیق اکبر وہ ہیں جو تمام صحابہ کا بھی امام ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد سب صحابہ نے اتفاق کے رائے سے ان کو اپنا رہنما، حضور کا جانشین منتخب کیا، مقرر کیا، اور سارے صحابہ نے پھر ان کی امامت میں اقتدا کی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان کے مطابق ابوبکر صدیق وہ ہیں جس کی نیکیاں اگر ساری دنیا کی باقی نیکیوں کے برابر میں تولی جائیں نبیوں کے بعد تو ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ حضور یہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول، جنہوں نے حضور کے لائے ہوئے دین حق کی ایسی حفاظت کی کہ جو بھی رکھنا، جو بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس کو دور کیا۔ زکوٰۃ دینے والوں میں سے کچھ نے انکار کر دیا، منکرین زکوٰۃ، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کا سخت مقابلہ کر کے اس کو قتل کروایا، اور اس مقابلے کے بعد اس کے فتنے کو ختم کیا۔ اس طرح اور بھی جس نے دین کے خلاف سر اٹھایا آپ نے اس کی سرکوبی کی۔
تمام صحابہ شان والے ہیں، کسی کی بے ادبی اور گستاخی کرنا مسلمان کو زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سب کی شان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی ایک مٹھی جو ہے وہ صدقہ کر دے تو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راہ حق پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، راہ حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں۔ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور سب صحابہ میں افضل امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، ان کی عظمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ ہے کہ اس کی زبان سے حق بولتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ جب ایمان لائے 40 صحابہ اور 11 صحابیات خواتین ایمان لا چکی تھیں اور چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ ایمان لائے حضور کی خدمت عرض کی حضور ہمارا دین اگر سچا ہے تو ہم کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے ان کو فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل میں فرق واضح کر دینے والے، پھر جا کے کعبہ میں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ بتاؤ ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میں ہاں عمر کی ہیں۔ عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ ستاروں کی تعداد بھی اللہ جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں، اور نیکیوں کا حال بھی اللہ یا نبی جانتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے نیکی کرنے والے کے، گھر میں کیا کرتا ہے، باہر کیا کرتا ہے، دل میں خلوص کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، اللہ نبی جانتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ عرض کی حضور تو میرے ابا جان صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال؟ فرمایا اس کی کیا بات کرتی ہو، اس کی تو ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ یہ ان کے مراتب ہیں۔ پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، جنہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں، پہلے ایک پھر دوسری ان کے نکاح میں آئیں، پہلے ایک کا وصال ہو گیا پھر دوسری ان کے نکاح میں آئیں۔ پھر روتے ہیں مثال میں کہ حضور کی نسبت تھی، رشتہ تھا حضور کے بیٹی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا، اتنی محبت ان سے تھی، اتنی ان کے ساتھ پیار تھا۔ اور یہ ان کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، ان کی شان میں بھی اللہ کریم نے انہیں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد رابع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں۔ حسنین کریمین کے والد گرامی سیدہ خاتون جنت کے شوہر نامدار علی المرتضیٰ شیر خدا پیارا کیا فرماتے ہیں کہ جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں وارث ہوں، اس کا علی وارث ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لفظ مولا کیا ہے کہ کئی معنی اس کے نکلتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کئی بہت ساری شانیں اور خوبیاں سیدنا علی المرتضیٰ کی اللہ کریم جل شانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، جس میں یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم دین جسے حاصل کرنا ہے علی کے دروازے سے آئے گا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ابن ملجم نے زہر والے خنجر کے ساتھ آپ کو زخمی کیا، آپ شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوئے۔ یہ سارے اللہ کے پیارے صحابہ کرام اور امام ہیں امت کے، جن کو شہید کیا گیا۔
اس واسطے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی جو اللہ کا پیارا ہے وہ بڑے ہی آرام اور ٹھاٹھ سے رہتا ہے، محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہوں۔ اور ان 4 خلفائے راشدین کے بعد 10 مبشرہ ہیں، 10 ایسے صحابہ جن کو حضور نے ایک ایک کر کے نام لے کے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ 4 یہ ان میں آتے ہیں، دیگر 6 جو ہیں اس میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 10 صحابہ کے نام، 4 صحابہ خلفائے راشدین، 6 جن کا نام لے کے حضور نے فرمایا کہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو صحابہ بدر ہیں، اصحاب بدر کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس طرح اصحاب بیعت الرضوان جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کے حق میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور صحابہ سارے شان والے ہیں، جن میں یہ زیادہ عظمتیں جن کو ملی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کل صحابہ تقریباً 1,24,000 کے قریب ہیں۔ اس کے بعد فضائل اہل بیت یا اتحاد، جو نبی کے گھر والوں کی فضیلتیں ہیں۔ یہاں بات یاد رہے کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اور گھر والوں میں ساری ازواج مطہرات شامل ہیں، جن جو حضور کے نکاح میں آئیں، حضور کے گھر آئیں، وہ سارے گھر والوں میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو خصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، ان کو حضور نے اپنے پاس بکل میں لے کر، کمبل میں لے کر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت طہار میں شامل ہیں، ان کو بھی خوب پاک صاف کر دے۔ تو یہ بھی اس طرح کے ساتھ اہل بیت طہار ہیں، اور اہل بیت طہار میں سے خاص ہیں 5 تن پاک جو ہیں۔ ان میں سیدہ خاتون جنت حضور کی لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، جو حضور کے وصال تک موجود تھیں، اس سے پہلے بیٹیاں پہلے وفات پا چکی تھیں، جن کی نسل آگے چلی، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ جو ہے میری بیٹی، اس کی اولاد جو ہے میری اولاد کہلائے گی۔ اس میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑا مرتبہ پایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو کبھی سونگتے اور کہتے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھول آئی ہیں میرے۔ ان کی عظمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اگر دل ایمان والا ہو، دل خلوص والا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہادت پائی، دین حق کی خاطر، دین کی عظمت کی خاطر، نانا جان کے دین کی حفاظت کی خاطر۔ اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے بڑے ہیں، ان سے پہلے ان کا وصال ہوا، ان کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا کہ کسی دشمن نے زہر دے دیا، اس طرح یہ شہید ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عظمت و شان بھی حضور نے فرمائی، فرمایا کہ یہ میرے بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ایسا ہوا، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو ان کے جانشین بننے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ امام حسن ان کے جانشین بنیں گے، لیکن دوسری طرف بعض اصحاب نے کہا کہ نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنیں گے خلیفہ۔ اختلاف ہو گیا، بڑے بڑے گروہ تھے، بڑی بڑی جماعتیں تھیں، لاکھوں کی تعداد ادھر بھی تھے، ہم نے ان کو ماننا ہے، ان کو بنانا ہے، دونوں ہی صحابی تھے۔ تو اختلاف جب بڑھ گیا، قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپس میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ جناب اگر یہ خلافت آپ کا حق ہے تو آپ کو مبارک ہو، اگر میرا ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے صلح 2 گروہوں میں، 2 جماعتوں میں، 2 لشکروں میں کرائی اور امن قائم کیا۔ کچھ شرائط طے ہوئی، بعد میں عمل ہوا یا نہیں ہوا، کوئی وجہ ہوئی، لیکن شرائط میں یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کہ امام حسن جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے۔ تو 6 ماہ جو ہیں یہ خلافت انہوں نے کی ہے اس سے پہلے، اس وقت۔ تو کہتے ہیں یہ 6 مہینے ڈال کر خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے،
خلیفہ راشد پہلے ہیں اور 6 مہینے انہوں نے کی ہے، کیونکہ حضور فرمایا کہ میرے بعد 30 سال جو ہے خلافت راشدہ ہوگی، یہ 6 مہینے پاک ڈالنے کے بعد 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اہل بیت اطہار سارے کے سارے عظمت والے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہیں، کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے ہدایت پاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار اور صحابہ کرام دونوں کی عظمتوں کو جل و جان سے تسلیم کیا جائے تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ بھی مومن نہیں ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ان دونوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا جزو ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور ان سے بغض ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان سب سے محبت اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔